بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میری آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی والدین کے لیے ہے اور خاص طور پر ماؤں کے لیے۔ دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی حکومتوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک بچہ والدین، حکومت اور پورے معاشرے کی امانت ہوتا ہے۔ ان کی حکومتیں اکثر اوقات والدین کو رہنمائی فراہم کرتی رہتی ہیں، سیمینارز کرواتی ہیں، کتابچے لکھتی ہیں، کتابیں لکھتی ہیں، یا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے والدین تک پیغامات پہنچاتی رہتی ہیں کہ بچوں کی پرورش انہوں نے کس طرح سے کرنی ہے، یا گھر میں ان کا رویہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو ہانگ کانگ کی حکومت نے والدین کے لیے کتابچہ تیار کیا جس میں انہوں نے خاص طور پر اس بات پر توجہ دی کہ بچے کا وہ وقت جو اس نے اسکول جانے سے پہلے گھر میں والدین کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے والدین جو ہیں بہتر انداز کے ساتھ، مثبت طریقے کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ انہوں نے کچھ پوائنٹس کا ذکر کیا اس کتابچے کے اندر، تو میں نے ان پوائنٹس کو ٹرانسلیٹ کیا آپ لوگوں کے لیے، اپنی پاکستانی ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، پاکستانی والدین کے لیے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی، ہماری ماؤں کے اندر بھی مثبت رویہ آ سکے۔ سب سے پہلے ہر والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو جاننا شروع کریں، اس کے احساسات کو سمجھنا شروع کریں۔ اس وقت کے اندر بچہ 2.5-3 سال کا ہوتا ہے تو اس کی سوچ جو ہے وہ نئی پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، اس کو نیا جو ہے بولنا آ رہا ہوتا ہے، نیا سیکھنا اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے بچے کی اس کی سوچ کو سمجھنا، اس کی صلاحیت کو سمجھنا، اس کو جو ہے اس کی پسند اور ناپسند کو دیکھنا، یہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس وقت سب سے ضروری اکثر والدین کی ہمارے معاشرے میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچہ بات نہیں مان رہا ہوتا، احکامات کی تعمیل نہیں کرتا، اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ ضد کر رہا ہے، جان بوجھ کر آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ تو اصل میں ایسا نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا نہیں کرنا چاہتا، اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس کو اس بات کا یقین دلائیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کو کلیئر کریں اس کے لیے۔ اس کے اندر جو ہے اس وقت نظم و ضبط کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نظم و ضبط سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت سارے قانون لاگو کر دیے جائیں، ڈسپلن جو ہے بہت زیادہ ہو جائے، اس طرح سے نہیں۔ نظم و ضبط کا مطلب یہ ہے کہ بچے میں معاشرتی رویہ جو اس نے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کرنی ہے اس وقت، تو وہ اس کے مثبت ذاتی تخیل جو اس کا وہ کس طرح سے بڑھ سکتا ہے اس کے اندر، اس کو ہم نے نظم و ضبط کے ذریعے دیکھنا ہے۔ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت جو بچے کی پرورش کرنے کا مسئلہ ہے وہ آپ بڑے ایزی طریقے کے ساتھ اور انجوائے کرتے ہوئے آپ کریں گے۔ دوسرا، وہ بچہ جو ہے وہ کسی بھی پریشانی کے بغیر آپ کی مدد کے ساتھ ایک خوشگوار بچہ ہو کر پروان چڑھے گا۔ سب سے ضروری بات، آپ کی توجہ اس بچے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ کی تعریف کرنا، اپریسیشن اس وقت اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اکثر والدین کہتے ہیں کہ تعریف کرنے سے بچہ بگڑ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تعریف کرنے سے وہ بچے بگڑتے ہیں جن کو گھر سے ان کے بڑے تعریف نہیں کرتے، بلکہ جب وہ باہر معاشرے میں جاتے ہیں تو ان کو تعریف ملتی ہے، انعام ملتا ہے، تو پھر وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ہر وہی کام کریں گے جس میں ان کو تعریف ملے گی، ان کو انعام ملے گا، اور اس کے بغیر وہ کام نہیں کرتے۔ تو اگر ہم گھر میں ان کو تعریف کریں، ان کو انعام دینا شروع کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو پھر وہ بگڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ اس سے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے اور مثبت رویہ پیدا ہو سکتا ہے ان کے اندر۔ کچھ چھوٹی چھوٹی پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں
کہ آپ نے اس کی تعریف کیسے کرنی ہے. جیسے آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو مسکرا کر دیکھیں, جب بھی دن میں دیکھیں مسکرا کر دیکھیں اس کی طرف, اس کو پیار سے چھوئیں, اپنے پاس بلا کر گلے سے لگائیں. اگر آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو اس کے برابر آ کر بیٹھ جائیں, اس کی آنکھوں کے سامنے ہو کر بات کریں, اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے لیول پر آ کر بات کر لیں. اس کا شکریہ ادا کریں, اس نے آپ کو پانی دیا ہے یا کوئی اور آپ کا کام کیا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں. جیسے اسے کہیں کہ شاباش, آپ نے آج بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں, ان کو صاف رکھا ہے, آپ نے کھانے کے بعد اپنے برتن خود اٹھائے ہیں, اس کو شاباش دیں اس بات پہ. اس کی ایسی تنقید نہ کریں, اس کو شرم نہ دلائیں کہ جیسے تم بہت اچھے بچے ہو لیکن آئندہ ایسی شرارت نہیں کرنی. تو اس میں تنقید کا پہلو زیادہ ہے اور تعریف کا اثر کم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کو اس کی وجہ بھی بتائیں. اگر آپ نے اس کو کوئی کام دیا ہے تو اس کی کامیابی کی تعریف نہ کریں بلکہ اس کی کوششوں کی تعریف کریں. کہ وہ کسی بھی کام کو کرنے کی جو کوشش کرتا ہے آپ اس کی تعریف کریں, اس کی کامیابی پہ یا ناکامی پہ نہ جائیں. وہ کام جیسا بھی کرتا ہے اس کو کرنے دیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو ہے گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ والدین جب بچوں کو کام دیتے ہیں گھر کا کرنے کے لیے تو بچے اس کو کیسا بھی کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں. بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے, بچوں سے غلط ہو جاتا ہے تو والدین بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسے ہونا چاہیے تھا, اس کو ٹھیک کرنا تھا. تو وہ کیا ہوگا کہ اس سے بچہ کام سے بھاگنا شروع کر دے گا. اس نے جیسا بھی کیا ہے اس کو اپریشیٹ کریں, اس کی تعریف کریں, نیکسٹ ٹائم وہ اس سے مزید بہتر کرے گا. لیکن اگر آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ غلط کر دیا تم نے, تو پھر آئندہ وہ کام سے بھاگنا شروع کر دے گا. اس کو روزانہ تھوڑا سا وقت ضرور دیں, اس کے لیے وقت نکالیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. زیادہ نہیں, 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ. ہاں اگر آپ 2 منٹ بھی نہیں دے سکتے, بہت مصروف ہیں, تو کوئی ایسی سرگرمی اس کے لیے رکھ دیں تاکہ وہ اسے مصروف بھی رہے اور اس کا کوئی نقصان بھی نہ ہو. جیسے آپ نے ایک پکچر کو ٹکڑے کر کے دے دیے کہ وہ اس کو جوڑنا شروع کرے, یہ بھی ایک سرگرمی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کچن میں برتن دھو کر رکھے ہیں, اس کو کہیں کہ الماری میں رکھ دے, یا کپڑے وغیرہ, جس سے اس کو خطرہ نہ ہو, برتن ٹوٹنے والے نہ ہوں, اس قسم کی چیزیں. تو مثبت رویے کو کیسے پروان چڑھانا ہے, یہ تو تعریف کے ذریعے ہو گیا کہ آپ اس کی تعریف کریں گے, اس کے مثبت رویے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو جو برے رویے ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو ان کی حدود مقرر کریں. برے رویوں کے لیے ان کی حدود مقرر کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو بڑوں کے مطالبات کو سمجھنے کے لیے اس کی حدود بنائی جائے, مطلب کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیں, اس کی مرضی سے کرنے دیں, لیکن ایک حد تک. اس کو ایک حد بتا دیں کہ اس حد تک ایسے کرنا ہے اور یہ ایسے کرنا ہے. اس طرح سے کیا ہوگا کہ اس کو اپنی آزادی بھی محسوس ہوگی اور وہ منفی رویے کی طرف بھی نہیں جائے گا. آپ کی رہنمائی سے وہ بہتر یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, کون سا رویہ اس کے لیے بہتر ہے, کون سا مثبت ہے, کون سا منفی ہے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. بہت زیادہ قوانین بھی مت بنائیں, بہت زیادہ ڈسپلن بھی گھر کے اندر نہ رکھیں کہ بچہ جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہو جائے. اس کو کبھی کبھی آزادی بھی دیں, اس کی اس کی پسند کی خریداری اس کو کرنے دیں, اس کے کپڑے اس کی پسند کے اس کو خریدنے دیں, یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہے وہ اس کی پسند سے اس کو خریدنے دیں. اس سے اس کے اندر جو ہے وہ سیلف کانفیڈنس آتا ہے, خود اعتمادی آتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پوائنٹس پسند آئے ہوں گے, آپ کی یہ کافی مدد بھی کریں گے. میرے والدین جو ہیں, میرے بچے, میری بہنیں, ان کی زندگی کے اندر مثبت ضرور آئے گی اس چیز کے. تو اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور خود بھی اس پر عمل کریں, اور اپنی فیڈ بیک کے ساتھ, اپنی قیمتی رائے کے ساتھ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے. والسلام, اللہ حافظ.